إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على عجل فرجہم. آج کی شب ایک اپورچونٹی میں اپنے لیے سمجھ رہا ہوں کہ مولا رضا علیہ السلام پر گفتگو کر لوں. وہ مولا کے جن کا نام رضا اس لیے ہے لأنہ رضا للہ فی سمائی و رضا لرسول اللہ والائمۃ بعد فی ارضہ. امام جواد نے ارشاد فرمایا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ آسمانوں پر اللہ کے رضا تھے اور زمین پر ائمہ علیہ السلام کی رضا تھے. تقریباً مولا کی دنیا میں آمد سے 150 سال قبل حضور مکرم نے ان کی آمد کی خبر دی اور یوں فرمایا بلکہ کہ ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان. یہ تعبیر یا بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ملتی ہے یا مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتی ہے. بضعۃ منی کی تعبیر حضور مکرم سے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کے لیے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان. حضور نے فرمایا کہ میرا ایک حصہ، میرے وجود کا حصہ ارض خراسان پر دفن ہوگا. منظارہا مکروباً، پھر حضور ہی نے فرمایا کہ جو میرے اس وجود کے حصے کی زیارت کر لے مکروباً، اس حالت میں کہ وہ غم زدہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غم کو دور فرما دے گا. اور اگر کوئی گناہگار میرے اس وجود کے ٹکڑے کی زیارت کرے تو وہ زیارت سے واپس نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حضور مکرم کی بشارت ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بقول علامہ طباطبائی کے کہ تمام ائمہ رحیم اور رعوف ہیں لیکن امام رضا علیہ السلام کی رحمت و رافت حسی ہے، یعنی آپ اسے خاص محسوس کرتے ہیں جب حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں ہوتے ہیں. وہ ایک الگ ہی شان و شوکت ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جن کی شہادت شوال میں مجلس ہوئی تھی، اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے شوال المکرم 148 ہجری. امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے ذی القعدۃ الحرام 148 ہجری. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے چند دنوں بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، یعنی دادا کی شہادت کے چند دنوں بعد پوتے کی ولادت ہے. امام صادق علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گئے کہ یا لیتنی ادرکت، کاش میں درک کر لیتا اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کو. یعنی امام رضا علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی زیارت کی تمنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل میں ہے. تو یہاں ایک خاص مقام امام رضا علیہ السلام کا آپ کو روایات میں نظر آئے گا.
بی بی نجمہ خاتون کے جو امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا نام تھا نجمہ، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی حمیدہ خاتون، انہوں نے انہیں خرید کر ہدیہ کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور پھر افریقہ سے ان کا تعلق ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادیں بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ کہنا کہ کاش میں درک کر لیتا اپنے اس پوتے کو، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 20 اولادیں ہیں، 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں، تو ان میں خاص اپنے اس پوتے کو یاد کرنا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کئی ازدواج ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام اور بی بی فاطمہ معصومہ ایک ہی ماں سے ہیں، بی بی نجمہ خاتون، ان کا نام تھا نجمہ۔ جب بی بی حمیدہ خاتون نے انہیں ہدیہ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نام رکھا تکتم، اور جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کا لقب پایا طاہرہ، لہٰذا بیوی کا نام نجمہ بھی ہے، تکتم بھی ہے، طاہرہ بھی ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ازدواج ہوا تو بی بی نجمہ خاتون سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے حمل کیا ہے، یعنی آپ نے اس وجود کا بوجھ اٹھایا ہے کہ جو عالم آل محمد ہے، آل محمد میں جو عالم ہے اسے حمل آپ نے کیا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ ہنی ان لک، مبارک ہو آپ کو اور بہت مبارک ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام کی آمد سے پہلے خاص الخاص گویا آپ کو روایات میں اہتمام ملے گا۔ 150 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے، اس کے بعد مولا جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہوئے گئے، جو مذہب جعفری جن سے منسوب ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی آمد کے لیے خاص اہتمام ہے، اور انشاءاللہ جب امام رضا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جائیں میدان محشر میں، تو حضور پھر 150 سال پہلے یہ کہہ کر گئے کہ جو میرے اس فرزند کی محبت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں پہنچے گا میدان محشر میں، وہ مستبشرا ہنستا ہوا جائے گا وہ میدان قیامت میں۔ جب قیامت کی ہولناکیاں اتنی ہیں، جب قیامت میں سورج سوا نیزے پر ہے، ہر ایک کو اپنے حساب اور کتاب کی فکر ہے، جس کے دل میں امام رضا علیہ السلام کی محبت ہے وہ قیامت میں ہنستا ہوا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں بنص حدیث امام اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ایک خط امام رضا علیہ السلام کا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا ہے کسے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی کو، اور یہ خط شیخ مفید نے کتاب الاختصاص میں اس کو بیان کیا ہے، اور بھی منابع میں موجود ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی اس تعارف کے محتاج نہیں ہے، تہران کے قریب شہر رہ میں مدفون ہے، 4 ائمہ کا زمانہ دیکھا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام۔ امام ہادی علیہ السلام انہیں انت ولینا حقہ کہہ کے پکارتے تھے کہ تم ہمارے برحق ولی ہو۔ 4 نسلوں سے پھر امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں امام زادے ہیں، کم از کم 100 روایتوں کے راوی ہیں۔ اپنے عقائد انہوں نے امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں یا نہیں ہوں، اور اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ انت ولینا حقہ، تم ہمارے برحق محبوں میں سے ہو۔ بلکہ معمولاً امام ہادی علیہ السلام انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کی کنیت ابو القاسم سے پکارتے تھے، جو کہ احترام کی دلیل ہے، یا ابو القاسم کہہ کے پکارتے تھے۔ تو شاہ عبدالعظیم حسنی انہیں خط لکھا امام رضا علیہ السلام نے۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ امام کا خط کسی تک پہنچے، تو آپ مصائب میں سنتے ہیں محرم الحرام میں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا حبیب ابن مظاہر کو، رجل الفقیہ کہہ کر، تو یہ بھی فقیہ ہیں، ان کو خط لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے۔ اور اس خط میں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خط میں کوئی خصوصی بات کی جائے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں ایک عام نصیحت کی جائے۔ تو باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میرے چاہنے والوں کو یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خط کا تعلق فقط اب شاہ عبدالعظیم حسنی سے نہیں ہے، بلکہ ہم سب سے۔ وہ خط میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے کہ صفحہ نمبر 247 پر ہے ویسے یہ کتاب الاختصاص شیخ مفید۔ یا عبدالعظیم، یہاں امام علیہ السلام نے نام سے اس خط کا آغاز کیا، امام رضا علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں کہ اے عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، سب سے پہلے تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچانا۔ یہ خط امام کا آج تک یہ تحریر جاری و ساری ہے۔ آپ تو امام رضا علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام بھی آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس خط کا اگر آپ کو عنوان دینا چاہیں تو عنوان یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آف امام رضا علیہ السلام فرام ہز بلیور، کیا توقع ہے امام رضا علیہ السلام کو ان کے محب سے۔ وَقُلْ لَهُمْ، پھر امام نے کہا کہ میرا سلام پہنچانا میرے اولیاء کو، یعنی میرے محبین کو، موالیوں کو۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے یہ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خط فقط مخصوص نہیں ہے شاہ عبدالعظیم سے، امام نے کہا ان سے کہنا میری جانب سے، لا يجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، سب سے پہلے تو اپنے نفس میں شیطان کو راہ نہ دیں۔ یہ پہلی نصیحت ہے امام رضا علیہ السلام، اس لیے کہ شیطان کو اگر راہ دیا یا میں نے، تو پھر
ایک مرتبہ جب شیطان کو راہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو مومن کا قلب اور اس کا نفس ہے اس کی آماجگاہ ہو جاتی ہے۔ اب شیطان کو راہ ملتی کیسے؟ کسی کی نگاہوں سے شیطان کو راہ مل جاتی ہے، کسی کی زبان سے شیطان کو راہ مل جاتی ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے استاد محترم کے قوم میں بہت خوبصورت جملہ تھا، کہتے تھے کہ ہم بت شکن کے ماننے والے ہیں نا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی بت ہوتا ہے۔ اب وہ جو بت ہے نا وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں توڑ سکتا، آپ کے اندر کا بت آپ نے خود توڑنا ہے، کیونکہ کوئی اور اس بت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نہیں جانتے کہ میرے اندر کون سا ایسا بت بنا ہوا ہے، کون سا ایسا ویک پوائنٹ ہے، آپ نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں، اسے میں نے خود توڑنا ہے، آپ نے خود توڑنا ہے اسے، جو آپ کے اندر کا شیطان ہے۔ تو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے پہلی نصیحت کی شاہ عبد العظیم کو کہ ہمارے ماننے والوں کو کہنا کہ دیکھو شیطان کو اپنی زندگی میں کوئی سبیل نہ دیں، راہ نہ دیں۔ وَمُرْهُمْ، اور انہیں حکم دینا، الصدق فی الحدیث واداء الامان، کہ دیکھو کچھ ہو جائے، بولنا سچ اور امانت کو ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت ایک مومن کے گھر کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت میں دوسروں کا مال بھی شامل ہو جائے تو سچ بولو اور امانت کو ادا کرو۔ فقط تم اپنے مال سے تجارت نہیں کرو گے، دوسروں کا مال بھی تمہارا بن جائے گا، یعنی کیپٹل تمہارا اس طرح سے بڑھ جائے گا۔ امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تم نے سچ بولا، امانت کو وقت پہ ادا کیا، تو یہ تو ایک ایسا اصول ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأْمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، امام علیہ السلام کی ایک ہدایت پر عمل ہو جائے، میرے خیال میں 80% کمیونٹی کے مسئلے حل ہو جائیں اور فیملیز کے مسئلے حل ہو جائیں، آپس کی جو ناچاقیاں وہ ختم ہو جائیں۔ وَأْمُرْهُمْ، اور انہیں حکم دینا بِالسُّكُوتِ، کہ خاموش رہنا سیکھیں، خاموش رہیں۔ ہر وقت بولنا عبادت نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بات ہو رہی؟ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خاموش رہیں۔ وہ چھوٹا سا شگوفہ ہے یا کیا پتہ نہیں، کافی معروف ہوا کہ جب ایک خاتون پہنچی کسی حکیم صاحب کے پاس کہ بہت زیادہ میرے اور شوہر کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو کوئی وظیفہ بتلائیے، تو انہوں نے ایک قیمتی پتھر کا میں نے اس پہ دم کیا ہوا ہے، جب بھی کہیں کوئی تکرار ہونا شروع ہو تو اسے اپنے منہ میں رکھ لینا، حل ہو جائے گا معاملہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ پریکٹس شروع کر دی تو ایک ہی ہفتے میں بہت ہی بہتر ہو گئے حالات۔ تو وہ تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا دم کر کے پڑھا تھا کہ ہم بھی کسی پتھر پہ دم کر کے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دم کر کے کچھ پڑھا نہیں تھا، بلکہ اس پتھر کو دیا تھا تاکہ آپ کچھ نہ پڑھ لیں سامنے سے، یعنی آپ کچھ نہ بول دیں۔ اب یہ ہے خیر خاتون کے حوالے سے میں نے کہا کہ لطیفہ مشہور ہے، لیکن یہ ہر طرف سے کئی دفعہ خاموش رہنا، ایک دفعہ کا خاموش رہ جانا آپ کو کئی مہینوں کے جدال سے بچا لیتا ہے۔ یہ ہے شیطان کو سبیل نہ دینا، شیطان کو راستہ نہ دینا۔ اور یہ بسا اوقات اولاد اور والدین ان کے درمیان کا بھی معاملہ ہے، یعنی یہ اولاد کی ذمہ داری کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے کچھ ایسا کہہ دیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید ناسمجھی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں اس وقت میں مثلا ماڈرن ہوں، مجھے پتہ ہے دنیا کے حالات کیا ہیں یا زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور اگر وہ کوئی آپ سے سخت بات کہہ بھی دیتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تو ذلت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو اور خاموش ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ جانے کہ ایک مرتبہ کا صبر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کہاں کہاں اس کا اجر کامیابی کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، فرمایا جدال، جنگ و جدال سے بچ جانا۔ اگر کہیں پر، یہ امام علیہ السلام کی خط کا جملہ بھی میں نے پڑھا، یعنی اگر کہیں پر تمہارے خاموش رہنے سے کوئی تنازع ختم ہو جاتا ہے تو خاموش رہے۔ آج جب امام علیہ السلام کوئی حکم دیتے ہیں نا، تو آپ نے اگر امام کی خاطر کہیں پر صبر کیا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں تنہا۔ عظمت امام رضا علیہ السلام پر یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد فیما لا یعنیہم، فرمایا ان چیزوں پہ بالخصوص خاموش ہو جانا کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ کہیں ساس نے بہو کو یوں کہا، بہو نے ساس کو یہ ایسا کیوں جواب دیا، اس کے پاس جب شادی پہ گئے تھے تو یہ کیوں گفٹ دیا تھا اور ہمارے پاس آئے تو وہ کیوں گفٹ دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے کوئی۔ امام علیہ السلام نے کہا ایسی باتوں پہ خاموش ہو جاؤ، جدال کو چھوڑ دو۔ وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور امام نے کہا شاہ عبد العظیم سے کہ ہمارے اولیاء کو یہ حکم دینا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں۔ کیا مطلب اس کا؟ وَالْمُزَاوَرَةِ، اور زیارت کریں ایک دوسرے کی، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں۔ آپ کا خود شب جمعہ یہاں پر تشریف لانا امام رضا علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل ہے۔
آپ کا اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آنا، مدرسے میں آنا، یہ امام رضا علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے لوگوں سے ملتے رہے. جب آپ اچھے لوگوں سے ملتے رہیں گے خود بخود یہ اچھائی منتقل ہوگی. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. لوگ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کیسے قریب ہوں؟ زری پہ جاتے ہیں تو فرض کیجئے کہ زری پہ بوسہ نہ دے پائیں تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم زیارت کے لائیں لیکن زری پہ بوسہ نہیں دے پائے. تو یقیناً آپ کو جب موقع ملے تو زری پہ بوسہ دیجیے، لیکن بوسہ دینا جو ہے وہ زیارت کا لازمی حصہ نہیں ہے. آپ حرم امام رضا علیہ السلام میں پہنچے زیارت کی نیت سے تو یہ زیارت ہے. جب قریب ہونا چاہتے ہیں نا امام رضا علیہ السلام سے تو یہ ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی قریب ہو سکتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں اور زیارت کریں ایک دوسرے کی، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. یہ ان کا ایک دوسرے سے ملنا میری قربت کا سبب ہے. سبحان اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتنا لطیف خط ہے یہ، کتنے سارے ہمارے سوشل کمیونٹی ایشوز کو یہ ایڈریس کرتا ہے ایک ایک لفظ میں. اب آپ امام علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا. ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم اہل بیت کی قبور پر زیارت کے لیے نہ آ سکو تو جاؤ ہمارے صالح ماننے والوں کی قبروں پر ان کی زیارت کرو تو تمہیں ویسا ثواب ملے گا جیسے تم قبر ائمہ علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہو. اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات کرو تو یہ بھی ہماری قربت کا سبب ہے. گویا یہ کہ آپ کسی مومن سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن در حقیقت اہل بیت کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں. چلتے ہیں کہ نیت قربتاً اللہ، نیت خالص ہو. وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. اور مشغول نہ کر دیں اپنے آپ کو. امام کا لفظ ہے، یعنی ایسا نہ تمہاری مصروفیت ہی یہ بن جائے کیا بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، کہ تم تمزیق کہتے ہیں عربی زبان کا ایک لفظ ہے. آپ پیپر جو ہے نا اس کو پھاڑ دیتے ہیں، پارا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں تمزیق. یعنی تم میں سے بعض سے اس طرح سے قطع تعلق کر لیں، اسی میں مشغول رہیں کہ کیسے کسی کو نیچا دکھانا ہے. اس ایک لفظ میں سارے معنی موجود ہیں. خبردار ایسے نہ کرنا. اس کے بعد جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، میں تو یقین فرمائیے گا جب پہلی مرتبہ میں نے اسے پڑھا تھا تو میرا وجود کام گیا تھا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ دیکھو فلاں کام نہ کرنا ورنہ اس پر سخت وعید ہے، کوئی عذاب بیان کیا جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر اس سے بڑھ کر ایک بات ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے تعلقات میں اس طرح سے نہ کرنا کہ جیسے تم پارا کر دو، اور اسی میں پوشیدہ ہے ذلت کے ساتھ. در حقیقت یہ مطلب ہے کہ تم چاہو کہ کسی کو ذلیل و خوار کرو. کیوں؟ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي. اس جملے پہ غور کیجئے گا. اس لیے کہ میں نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، اور اس عمل سے میرے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک چاہنے والا بھی ناراض ہو جائے، دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا، میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اسے دنیا میں عذاب کرے. میں نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے امام رضا علیہ السلام کی دعا یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہوگی. تو کہاں جائیے گا پھر بچ کے؟ یہ جو ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں نا کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اولاد تو اچھی بھلی، ہمارا جو تعلق تھا وہ بڑا اچھا تھا، اچانک سے بس ہماری بات ماننا چھوڑ دی اس نے. آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں بیٹھا، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہی نہیں بیٹھنا چاہتے، بس اپنے روم میں ہی ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے اور اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ اگر کوئی میرے کسی اور چاہنے والے کے لیے ذلت و خواری کا اہتمام کرے گا تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اسے دنیا میں عذاب دے گا یہیں پر. تو کہیں اس کی وہ وجہ تو نہیں کوئی، کہیں دفتن میرے خاندان میں رزق کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آنا شروع ہو گئے تو کہیں کوئی اور ایسا تو نہیں کسی مومن کو ناراض کیا؟ بات واضح ہے. اس پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ ویسے تو تربیت اولاد کا جو عمل ہے وہ در حقیقت ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے کریٹیکل مراحل ہیں، اور بالخصوص جب ایج پہنچ جاتی ہے 11-12 سال. کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے اپنا فیڈ بیک یہ شیئر کیا کہ مولانا صاحب ایسا لگتا ہے کہ 10-11 سال تک بہت اچھا تھا تعلق ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، دفعتاً ایسا ہوا چند مہینوں میں کہ جیسے گویا ہاتھ سے سلپ ہو گیا. وہ پہلے اتنا موبائل پہ نہیں تھا، وہ پہلے اتنا گیمنگ میں نہیں تھا، اب یہ ہے کہ کبھی گیمنگ کی لت ہو گئی ہے، کبھی کوئی چیٹنگ کی لت ہو گئی ہے، کبھی کسی اور چیز کی ہو گئی ہے، اور اتنا زیادہ فرسٹریشن اور اریٹیشن ہے کہ اگر ہم ذرا سی بات کرتے ہیں تو سامنے سے جھنجھلا جاتا ہے اور بھننا آ جاتا ہے. اور یہ سب بہت اچھا تھا لیکن چند مہینوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ ایج بھی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے والدین کو. سب سے پہلے تو یہ کہ خود ہم اپنے عمل سے جواز نہ فراہم کریں
کہ جب میرے ہاتھ میں اگر 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے موبائل ہے تو پھر بچے کو آپ کیسے روکیں گے؟ مثال کے طور پر ان کے ساتھ جو تعلق ہے، چاہے وہ آؤٹنگ کی صورت میں ہے، 2 یا 3 دن آپ کہیں پہ چلے جائیں اپنی فیملی کو لے، جہاں پہ کوئی موبائل کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، جہاں فقط آپس میں گفتگو ہے، آپس میں کھیلنا ہے، آپس کی انٹرٹینمنٹ بس. اور اگر آپ یہ تربیت اولاد کی نیت سے کریں تو یقین جانیں یہ بھی عبادت ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، احادیث سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایک مومن ہے نا کبھی بھی بند گلی میں نہیں پھنستا. شریعت میں بند گلی ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ راستہ بند ہو گیا کیا کریں، نہیں، یہ ہمارا دین ہے، اس کی وسعت ہے اور ہمارے یہاں. اور یہ بھی بعض مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ضرور اسے اپنے پلان میں رکھیں کہ سال میں ایک مرتبہ اگر فائنینشلی اجازت نہ دے سکے آپ کا بجٹ تو 2 سال میں ایک مرتبہ بہرحال آپ اپنے بچوں کو زیارت پہ لے کے جائیں. وہ کام کہ جو یہاں پر 100 مجلسوں سے نہیں ہوگا وہ ایک حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے ہوگا. سبحان اللہ. زیارت امام علی رضا علیہ السلام. بات تقریباً ختم ہو رہی ہے. اشد العذاب، امام نے کہا میں نے اپنے اوپر یہ واجب کیا کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ ہمارا اگر کوئی چاہنے والا کسی اور سے اس طرح سے ناراض ہوا ہے کہ اس نے قطع تعلق کیا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے دنیا میں اللہ عذاب دے. اشد العذاب، یہ آگے جملہ ہے، شدید ترین عذاب. وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا حتیٰ یرجع عنہ، یہاں تک کہ پھر وہ رجوع کر لے. اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے گا. وَإِلَّا، اگر توبہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ امام کی خط کا آخری جملہ ہے. وَإِلَّا نُوزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، اللہ روح ایمان اس کے قلب سے نکال لے گا. سمجھ رہا ہے کہ مومن ابھی مومن ہے نہیں. وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِهِ، ہماری ولایت سے خارج ہو گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، ہماری ولایت کا کوئی ذرہ برابر بھی نصیب ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے انسان سے اور ایسے شخص سے اور ایسے عمل سے. جانیں گے یہ سیلف ایکسپلینیٹری، ایسے کچھ بیان کرنے کی اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں. آپ امام رضا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، امام رضا علیہ السلام کا خط خود آپ کے دل میں پہنچ رہا ہے. میں تو فقط ایک ریسائٹر کی حد میں فقط ریسائٹیشن کر رہا ہوں، فقط بس آپ کے سامنے 3 آیتیں سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 56، 57، 58 میرے ساتھ چلیے گا. اس میں سے پہلی آیت وہ ہے جو سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یہ آیت بھی اس وجہ سے پڑھی کہ امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے کہ نماز کے بعد، معمولاً ایران میں مساجد میں بہت کامن ہے، عراق میں بھی ہے اور بھی جگہوں پر، ہم بھی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہو تو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ حکم ہے امام رضا علیہ السلام سے. یہ آپ عمل تو کر رہے ہیں لیکن کس امام کا حکم ہے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ نماز ختم کریں اور فوراً اس آیت کو پڑھیں تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر بعد از نماز درود بھیجنے والے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرتا ہے، جس حاجت کو رکھ کر وہ آیت پڑھے گا. ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد. بات ہو رہی. اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اچھا، یہاں پر درود، آئے درود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں 2 مطلب ہیں، صلو علیہ درود بھیجو صلوات، وسلموا تسلیما. یہاں ایک مطلب ہے سلام کا، ایک مطلب ہے سر تسلیم خم کا. تسلیم خم ہو جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اسی لیے قرآن کی بلاغت دیکھیے گا آپ، ایک مرتبہ پھر میرے سامنے ساتھ پڑھیے گا، آپ کو یاد ہے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون و یسلمون علی النبی یصلون علی النبی. اللہ نے جب اپنی بات کی ہے تو خدا درود بھیجتا ہے یصلون. ابھی یسلمون کا لفظ نہیں ہے، خدا تسلیم خم نہیں ہوگا نبی کے سامنے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہاں یصلون کا لفظ ہے، صلوات بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ہمیں جب حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک حکم ہمارے لیے بڑھا دیا گیا. بات واضح ہے؟ تو یہاں فرق ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے حبیب پر، اور اے ایمان والوں تم درود بھی بھیجو اور سرنڈر بھی ہو جاؤ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے
تو اللہ لعنت بھیجتا اس پر دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. ذرا غور کیجئے گا یہاں بات ہے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کی، اور حدیث میں شامل ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی، من آذاہا فقط آذانی، انہوں نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی. اب یہ آیت معمولاً ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی ویسے دشمنان اہل بیت کے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی عمل سے اس آیت میں کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ شامل نہ ہو جائیں. تو مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں؟ ابھی جو میں بات آپ سے کر رہا تھا نا، ایک مومن کے لیے کسی بھی طرح سے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کبھی کبھار کوئی اصلاح کی نیت سے بظاہر کہہ رہا ہو، دل میں ہے کہ اسے مجھے ذلیل کرنا ہے. آپ اپنے سامنے والوں سے چھپ سکتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے نہیں چھپ سکتے. دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کی اصلاح کے لیے بھی کوئی بات کہی ہے تو وہ اصلاح کے لیے بات برائے اصلاح کہی ہے یا ذلت و خواری کے لیے کہی ہے، کیوں کہی ہے. مولانا صاحب ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کے لیے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے کہا کہ تم نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی. کہ مولا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں. امام نے کہا کہ جوفہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں حج، وہاں پر تم تھے اور ہمارا چاہنے والا ایک تھا، اور اس نے تمہارے پاس سواری تھی، اس نے چاہا کہ تم سے ریکویسٹ کی کہ کیا میں تمہاری سواری پر ساتھ آ سکتا ہوں. تمہارے لیے امکان بھی تھا کہ اسے ساتھ بٹھاؤ، اور تم نے اسے دھتکار کے منع کر دیا. تو جو اسے جو تکلیف پہنچی ہے درحقیقت تم نے ہمیں تکلیف دی. حق اہل بیت کو ادا نہ کرنا بھی اہل بیت کے لیے اذیت دینا ہے. آپ پہ خمس واجب ہے، آپ جان بوجھ کے ادا نہ کریں. حق اہل بیت کو غصب کرنا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دینا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چاہے زبان سے نہ بھی کہہ پائیں. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، چونکہ بعد امام رضا علیہ السلام پر ہو رہی ہے. تو ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، کچھ ہدیہ دیا، کچھ تحفے دیے. شاید نہیں معلوم، اس میں بظاہر لکھا ہوا نہیں ہے کہ امام کے لیے جو خمس تھا وہ امام کا حق تھا یا کوئی اور شاید تھی جو دے رہا تھا امام کو. اس نے فی نفس ہی کا لفظ ہے، اپنے دل میں سوچا کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو کیسے معاملہ چلے گا. امام رضا علیہ السلام نے کہا نہیں کچھ اس سے، کیونکہ اس نے بھی نہیں کہا تھا. امام نے اپنے خادم، نماز کا وقت ہوا تو اپنے خادم کو بلایا اور امام علیہ السلام وضو فرمانے لگے. تو امام کے دست مبارک سے جو پانی اس تشت میں گرتا تھا وہ ہیرے اور یاقوت میں تبدیل ہوتا جاتا تھا، خالص سونا بن رہا تھا. تو دیکھتے ہوئے اب نہیں معلوم کہ فقط اس کے لیے یہ مکاشفہ امام نے کیا تھا، سب کے لیے نہ کیا ہو شاید. پھر امام نے اس کی جانب دیکھ کر کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے مال. خود قرآن میں بھی یہ ہے کہ اے رسول جب آپ ان سے زکوٰۃ کو لے لیں صلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں، فإن صلاتک سکن لہم. آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دل کی تسکین کا سبب ہے. آپ کا امام کی خدمت میں پیش کرنا اور امام سے دعا لینا یہ ہماری تسکین کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے. عبد الملک بن مروان، امام علیہ السلام یعنی امام سجاد علیہ السلام طواف کر رہے تھے. تو عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبہ امام کے پاس آ کر کہا کہ وہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کیا، تو آپ نے ہم سے بھی تعلق نہیں رکھا ہوا، تو ہم تو وہ نہیں ہیں. امام نے کہا کہ یزید اپنے انجام تک پہنچ گیا، اور جو کوئی حجت خدا کے ساتھ یہ کرے وہ اپنے انجام تک پہنچے گا. اسے وعید سنائی. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس آخرت تو کچھ نہیں ہے لیکن دنیا ہے، کیوں نہیں آتے اب ہمارے پاس. تو امام السلام کی خدمت میں ابا تھی، تو امام نے ابا کو نیچے ڈال دیا اور اس کے بعد اٹھایا. تو غش کھا گیا عبد الملک. تو بعد میں اس کے ساتھیوں نے سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو کہا جیسے ہی انہوں نے ابا کو اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ دنیا جہاں کی دولت و سونا اور چاندی اور انبار جو ہے زمین کے اندر امام علیہ السلام کے پاس ہے. تو یہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں پر بھی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو یہ سعادت ہے ہمارے لیے. یا ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق پر جو کچھ واجب ہے آپ پر اس کو ادا کیجئے، ورنہ یہ بہرحال ان کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اذیت کا سبب، اللہ جانتا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت جو میں تسلسل میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ. والذین واو کے ساتھ ہے اور ترتیب ہے وہی، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچائیں. آگے آیت کا اختتام ہوا اثما مبینا، یہ کھلا ہوا گناہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے بے شمار خانوادگی مسائل اور ہمارے آپس کے سوشل مسائل وہ امام رضا علیہ السلام کے اس ایک خط پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، امام رضا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جو میری زیارت پر آئے گا میں اسے 3 مرتبہ اس کی شفاعت کے لیے کم سے کم آؤں گا. ایک تو یہ کہ جب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہوگا اس وقت آؤں گا، صراط پر آؤں گا، میزان پر آؤں گا. امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے یہ. خاص بعض جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد بقیہ ائمہ کی زیارت کو اسکپ کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. تو آپ کیجیے، تمام ائمہ علیہ السلام کو درود و سلام بھیجیے، اور بعض جگہوں پہ بھیجا بھی جاتا ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت خاص اس لیے کی جاتی ہے کہ امام کی زیارت کے لیے جو خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ
میں نہیں کہہ سکتا بقیہ ائمہ کے لیے کیا میری جرت کہ میں کو کہہ سکوں، لیکن آپ کو روایات میں خاص امام رضا علیہ السلام کے لیے نظر آتا ہے۔ ایک روایت یہاں تک بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت 1 ملین حج کے برابر ہے۔ یہ خود دیکھ کے بات کر رہا ہوں، ہوش میں ہے آپ اپنے؟ 1 ملین۔ السلام علیکہ یا امام علی رضا علیہ السلام، سلام ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب مرکز عصمت کی جانب سے کوئی ایسی بات ہو تو پھر امام ہی جانتے ہیں کسی کے کیا مسئلے آتے ہیں۔ 1 ملین حج، بلکہ بعض روایات کے مطابق ایک اعتبار سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی زیادہ افضل اس اعتبار سے شمار کیا گیا ہے کہ امام نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ امام حسین علیہ السلام تک جو زیارت کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں۔ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کہا، لیکن جو علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت پر آئے، جو انہیں امام سمجھتے ہوئے آئے گا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت پر، امام رضا کا زائر وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ 12 کا ماننے والا ہے، کہیں روکا نہیں ہے درمیان میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب وہاں تو غیر شیعہ بھی بہت سارے آتے ہیں لیکن وہ امام سمجھتے ہوئے نہیں آتے۔ امام حسین علیہ السلام کو امام سمجھتے ہوئے آتے ہیں بہت سے وہ لوگ کہ جو 12 امامی نہیں ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو انہیں امام سمجھتے ہیں لیکن وہ 12 امامی نہیں ہیں۔ اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آج جب میں آیا تھا آپ کی خدمت میں اور پہلے سال میں نے امام رضا علیہ السلام پہ کوئی گفتگو کی تھی، اس وقت تفصیل سے اس بات کو پیش کیا تھا کہ کچھ فرقے بنے اہل سنت میں، کچھ فرقے بنے اہل تشیع میں۔ شیعوں میں کیا فرقے نہیں بنے؟ بالکل بنے، حتیٰ یہ کہ کیسانیہ فرقہ بنا اور محمد حنفیہ کو بھی امام ماننے والے بن گئے، حضرت مختار کو امام ماننے والے بن گئے، زیدیہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، شش امامی شیعہ بنے، اسماعیلی بنے ہیں، بوہری بنے ہیں، واقفیہ جنہوں نے کہا کہ 7ویں امام کے بعد امامت رک گئی ہے، ان میں سے ایک 7ویں امام کا جو وکیل تھا اس کے پاس ہزاروں درہم تھے، تو اگر وہ تسلیم کر لیتا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو سب کو دینا پڑتا ہے امام رضا علیہ السلام کو۔ دیکھیں ایمان بہک گیا، انہوں نے کہا امامت ہی رک گئی ہے، امامت وقف ہو گئی، سٹاپ ہو گئی امامت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تو شہادت ہی نہیں ہوئی۔ تو مولا علی کو ماننے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ آخر تک ماننے والے ہوں، 12ویں امام تک۔ کچھ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مانا، اس کے بعد امام زین علیہ السلام کو امام نہیں مانا، حضرت زید شہید کو امام مانا، جبکہ حضرت زید شہید نے کبھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، لیکن ان کے ماننے والوں نے بنا دیا۔ بعض لوگ تھے جو امام محمد باقر علیہ السلام تک آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام تک آئے، لیکن نہیں مانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، وہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ماننے والے بعض تھے کہ جو امام رضا علیہ السلام کو ماننے والے نہیں بنے، لیکن جس نے امام رضا علیہ السلام کو امام مانا اس نے 12ویں تک مانا۔ امام رضا علیہ السلام کے جشن میں آنے والا اس بات کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں 12 امامی شیعہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے جشن میں آنے والا ضروری نہیں کہ اس بات کا اعلان کرے۔ بات واضح ہے؟ تو یہ خاص امتیازات ہوتے ہیں ہر امام کے۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ نصیحت انشاءاللہ جو انہوں نے عبدالعظیم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔